حضرات گرامی، آئیے ابھی خوبصورت مسابقے کے بعد میں آپ کے سامنے اپنی نو کا ایک منفرد پروگرام بنام آواز کا سفر پیش کرنا چاہتا ہوں، جو فصاحت و بلاغت سے لبریز، گرجدار تقاریر اور کوثر و سلسبیل میں ڈوبی ہوئی، شمیم جافزہ میں بسی ہوئی، نور و نکہت میں سجی ہوئی دلکش نعتوں کی ڈگر سے ذرا ہٹ کر ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں محمد معاذ صلی اللہ سے کہ موصوف تشریف لائیں اور اپنا دلکش مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، ہوئے ناور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ سامعین اکرام، یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک حکم اور اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور یہ ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک جو کچھ روئے زمین پر ہے سب ختم ہو جائے گا اور تنے تنہا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات باقی رہے گی۔ نہ رہے گی یہ زمین، نہ رہے گا آسمان، جو بھی ہے اس زمین پہ ہوگا سب فنا، یہ انسان ہو کہ جن ہو کسی کو نہیں بقا، باقی رہے گی صرف تیری ذات اے خدا۔ سامعین اکرام، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں ہزاروں اختلاف کے باوجود موت کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جتنی بھی دی روح اس دنیا میں آئی ہیں ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وقت کا بادشاہ ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، امیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔
آواز دے رہا ہے یہ قرآن اے بشر، چخنا ہے موت سب کو نہیں ہے کہیں مفر، کر لے جو بھی کرنا ہے تو سوچ کر ذرا، دے گا خدا تجھے اعمال کی جزا۔ سامعین اکرام، اسی کائنات کا ایک حسین ترین حصہ ہم انسان بھی ہیں۔ آج تو ہمارا وجود ہے لیکن کل کو ہم بھی معدوم ہو جائیں گے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ آج تک دنیا موت سے بچنے کا کوئی راستہ تلاش نہ کر سکی اور قیامت تک نہ کر سکے گی۔ ایک انسان موت سے بچنے کے لیے کتنی ہی جتن کر لے، کتنی ہی کوشش کر لے، لیکن آخر میں موت ایک دن اسے گلے لگا ہی لے گی۔ ارشاد باری تعالی ہے أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، خواہ کر لے خود کو مخفی بستی و ویران میں، آد پہنچے گی اجل ایک نظر ایک آن میں، غر مقید کر لے خود کو قصر عالی شان میں، موت آ کر ہی رہے گی ہے لکھا قرآن میں۔ سامعین اکرام، موت صرف فنا ہونے کا نام نہیں ہے کہ ایک انسان موت کی وجہ سے ختم ہو گیا، بلکہ موت عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ایک دیوار ہے۔ جو ہی انسان کو موت آتی ہے تو عالم دنیا سے عالم آخرت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم عالم آخرت کو عالم دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے کہ جس طرح دنیا میں ہم اپنے تمام مسائل مال و دولت اور تعلقات کی بنیاد پر حل کر لیتے ہیں تو آخرت میں بھی اپنا بیڑا پار لگا لیں گے۔ نہیں، ہرگز نہیں، حاشا وکلا۔ اولاً اس جہان میں انسان کے پاس مال ہوگا ہی نہیں، اور اگر بالفرض والمحال اگر مال کثیر کسی کے ہاتھ لگ بھی گیا تو اللہ کے حضور کچھ نفع نہ دے گا۔ البتہ ہمارے متعلقین وہاں موجود ہوں گے، والدین ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، بیوی ہوگی، شوہر ہوں گے، بچے ہوں گے، غرض کی وہ سارے لوگ ہوں گے جن کے لیے ہم نے اپنی ساری قوتوں اور صلاحیتوں کو صرف کیا، جن سے ہم نے بے انتہا بے لوث محبت کی، جن کے غم کو ہم نے اپنا غم سمجھا، جن کی خوشی کو ہم نے اپنی خوشی سمجھی، لیکن ہائے افسوس کہ وہ ایک لمحہ بھی ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب میں عجیب منظر کشی کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، خدا کے روبرو جس دن قیامت کا بپا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے اپنی چالاکی اور ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ ارشاد باری تعالی ہے يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات
تجري من تحتها الأنهار مسلمانوں سنبھل جاؤ یہ دنیا جانے والی ہے مسلمانوں کرو توبہ قیامت آنے والی ہے مسلمانوں کرو توبہ کہ توبہ ہی بچائے گا خدا کے قہر سے غصہ سے وہ تم کو چھڑائے گا ضمانت رب کی خوشنودی کی اور جنت دلائے گا نہ کر غفلت تو توبہ میں نہیں تو موت آنے والی ہے مسلمانوں سنبھل جاؤ یہ دنیا جانے والی ہے مسلمانوں کرو توبہ قیامت آنے والی ہے اللہ تعالی سما سے زیادہ عمل پیرا بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین